اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا بشرا بی بی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے احکامات جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ دوران سماعت جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیے، یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کا کیس ہے، اس میں بھی شوہر کو بیوی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ استفسار کیا کہ بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا پبلک آفس ہولڈر بانی پی ٹی آئی تھے۔ یہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس سے تھوڑا مختلف ہے، ریاست کو ملنے والا گفٹ جمع کرانا اور ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس گل حسن نے کہا برطانوی وزیر اعظم بھی تحائف اپنے ساتھ گھر لے گئے، سب نے انہیں کہا تو وہ بولے رولز کے مطابق لیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ رولز اپنی جگہ لیکن آپ کا قد کاٹ بھی ہے، اگر اب یہ بلغری سیٹ واپس کر دیں تو کیا ہوگا؟ پروسیکیوٹر نے کہا نیب قانون میں پلی بارگین ہے لیکن قانون میں ایسے شک نہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر سے فرائض منصبی سنبھالیں گے۔ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو 2/3 اکثریت سے نامزد کیا تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس نامزدگی کو مختلف بار کاؤنسلز نے خوشائن قرار دے دیا۔ لاہور، کے پی، بہاولپور، اسلام آباد بار کاؤنسلز نے یحییٰ آفریدی کی چیف جسٹس نامزدگی کا خیر مقدم کیا۔ بار کاؤنسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور تعاون کا یقین دلایا۔ صدر سندھ ہائی کورٹ بار کے بیرسٹر ریحان عزیز اور سیکریٹری سرفراز میتلو نے مشترکہ بیان میں کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقین ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقرری سے عدلیہ اور قوم کو فائدہ ہوگا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ایک مثالی انسان اور ممتاز قانون دان ہیں۔ یقین ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدلیہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے گی، عدلیہ شہریوں کے حقوق آزادیوں کا تحفظ کرتی رہے گی۔ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، توقع کرتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ سینئر وکیل حامد خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا یہ معاملہ عدلیہ اور وکلا کا ہے۔ غلط ہوا ہے، بڑا افسوسناک بات ہے۔ وہ اچھے جج رہے ہیں، وہ اتنی بڑی ناانصافی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ ایشو وکلا کا اور جوڈیشری کا ہے اور اس ایشو پر ہم سب اکٹھے ہیں کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل کا ہم نے پچھلے 75 سال سے سینیورٹی کے پرنسپل پہ قائم ہیں اور اس لیے یہ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہو۔ اگر یحییٰ کو نے ایکسیپٹ کر لیا نا تو وہ ایک بہت تاریخی طور پر غلط قدم ہوگا اور انہوں نے چیف جسٹس تو بہت صورت بننا ہی اپنی باری پہ، تو اس لیے ان کو یہ اس معاملے میں سیاسی پارٹیز کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے اور کورٹ کے اندر تقسیم نہیں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے سپریم کورٹ اندر سے بری طرح تقسیم ہو جائے گی۔ انہوں نے عدالت بھی دریابرد کر دی، نظام بھی دریابرد کر دیا ہے اور وہ ایسی عدلیہ چاہتے ہیں جو کنٹرول عدلیہ ہو، جو حکومت کی مرہون منت ہو، جو حکومت کے خلاف فیصلے نہ دے، نہ حکومت کو ناراض کرے۔ اب تو انہوں نے ای ویلیویشن بھی انہوں نے کرنی ہے، تو جن ججز ای ویلیویشن کریں گے تو وہ پاگل ہے کہ وہ ان کے خلاف فیصلے دیں گے۔ عدلیہ اس وقت دوبارہ سے یونائٹ ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوگا اس وقت یہ حکومت کے لیے بڑا اسٹانشنگ ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ زین قریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض فتیانہ کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا ہے حکومت نے ترمیم متعارف کروا کر عدلیہ کی آزادی پر حملے کرنے کا منصوبہ بنایا، اپنے سینیٹرز اور MNAs کو ہدایات جاری کی بل کی حمایت نہ کی جائے۔ PTI سینیٹرز اور MNAs کو ہدایت کی گئی ترمیم کو ووٹ نہ دیں۔ ارکان کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ محفوظ اور مخصوص جگہ پر رہیں۔ ارکان پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے مقررہ جگہ کو چھوڑ دیا۔ معتبر شواہد اور بیانات ہیں، آپ انحراف کا پورا ارادہ رکھتے تھے۔ 7 دنوں میں بتائیں آپ کے منحرف ہونے کا اعلان کیوں نہ کیا جائے۔ اختر مینگل نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر قاسم رنجھو نے اپنی پریس کانفرنس میں کی گئی باتوں کی تردید کر دی۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ پارٹی کے سربراہ اختر مینگل اور دیگر افراد نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی، مجھے جو لکھ کر دیا گیا وہ مجھ سے زبردستی پڑھوایا گیا۔ آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے
اور ان کے کارکنوں نے جو ایم پی ہیں، کچھ 2-3 ایم پی اور ان سب نے لے جا کے سینیٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے، اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پہ مبنی ہے، اور یہ زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا، اور یہ سارے مچھر یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے۔ میں گھر پہ ہی موجود تھا 15 دن سے، گھر پہ کوئی ایسا بات ہے ہی نہیں جو یہ کہلوائی گئی ہے مجھ سے۔ تو اب میں اس کی تردید کرتا ہوں، بھرپور تردید کرتا ہوں۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس، اسلام آباد کی سیشن عدالت نے ایس ایس پی آپریشن کو وارنٹ پر عمل درآمد کا حکم جاری کر دیا۔ پولیس نے ناقابل ضمانت وارنٹ پر عمل درآمد نہیں کرایا اور نہ ہی تعمیل کی رپورٹ جمع کرائی۔ عدالت میں علی امین گنڈا پور کے بجائے ان کے وکیل راجہ ظہور الحسن پیش ہوئے۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ برقرار رکھتے ہوئے سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کیس میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، کئی دنوں سے ان کے سیل میں بجلی نہیں ہے، انہیں کوریڈور میں نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ عدالت نے کہا اس کے لیے الگ سے درخواست دائر کریں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ کیا لوکل کمیشن سے رابطہ کیا تھا؟ وکیل نے جواب دیا لوکل کمیشن کو رپورٹ کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ عدالت نے قرار دیا کمیشن بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسائل نہ بنے۔ بانی پی ٹی آئی کی شوکت خانم اسپتال کے معالجین سے معائنے کی درخواست پر جیل حکام اور اسٹیٹ کاؤنسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوران سماعت جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں۔ اسٹیٹ کاؤنسل نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی جس میں بتایا گیا ہے کہ جیل میں ڈاکٹرز موجود ہیں، ہفتے میں 3 روز معائنہ ہوتا ہے۔ حکومت پنجاب نے جیل میں ملاقاتوں پر 25 اکتوبر تک پابندی لگا رکھی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قرار دیا بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی ہیں، ہم نے جیل دورے کے دوران وہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میرٹ پر نہیں تھے۔ عدالت تحریری حکم نامہ جاری کرے گی۔ نیب ترامیم کیس میں جسٹس حسن اظہر رضوی کا 22 صفحات کا اضافی نوٹ جاری، فیصلے سے متفق ہوں لیکن وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیے یہ 22 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ ہے جو جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے نیب ترامیم کیس میں جاری کیا گیا ہے، جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اکثریتی فیصلے میں اصل مدعے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا، میں فیصلے سے متفق ہوں لیکن وجوہات کی توثیق پر خود کو قائل نہیں کر سکا۔ فیصلے میں سابق ججز کے حوالے سے غیر مناسب ریمارکس دیے گئے، عدالتی وقار کا تقاضا ہے کہ اختلاف تہذیب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، تنقید کا محور فیصلے کے قانونی اصول ہوں نہ کہ فیصلہ لکھنے والوں کی تصدیق کی جائے۔ تہذیب اور عدالتی وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کی اپنی الگ وجوہات تحریر کر رہا ہوں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں اپنے نوٹ میں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت انٹرا کورٹ اپیل روایتی اپیلوں سے منفرد نوعیت کی ہے۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل اپنے ہی فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل کسی ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوتی۔ انٹرا کورٹ اپیل سننے والے پیش کے حقائق کو متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات۔ چیف جسٹس اور جسٹس یحییٰ آفریدی میں ملاقات چیف جسٹس چیمبر میں ہوئی، کیا تفصیلات ہیں راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں، بتائیے راجہ محسن۔ دیکھیے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کی ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کی چیمبر میں ہوئی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے مبارکباد کو قبول کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے مقدمات کی سماعت کے بعد چیف جسٹس سے دوسری ملاقات بھی کی، اور دونوں ججز میں جو پہلی ملاقات ہے وہ مقدمات کی سماعت سے قبل ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے،
اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ان کے چیمبر سٹاف کی جانب سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان نامزد ہونے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیس میں آئینی سوال ہے۔ 26ویں ترمیم میں کہا گیا ہے کہ آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے، اعلیٰ بینچز بنیں گی، وہی تعین کریں گی۔ وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف رجوع کیا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری۔ سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی کے الیکشن کے خلاف درخواست کی سماعت ملتوی کر دی۔ وکیل نے کہا 26ویں ترمیم کے آرٹیکل 202 کے مطابق آئینی بینچ ہی یہ کیس سن سکتا ہے۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جب تک صوبائی اسمبلی قرارداد منظور نہیں کرتی تب تک بینچ کیس کی سماعت کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا عدالت درخواست گزار وکیل طارق منصور کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی۔ صوبائی اسمبلی قرارداد منظور نہ کرے تب تک تمام بینچز معمول کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیں۔ پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں بجلی بل مکانوں کے کرائے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ صوبوں کے ساتھ نیشنل فائنانس پیکٹ پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ زرعی شعبے پر ٹیکس سے متعلق قانون سازی جنوری میں کی جائے گی۔ زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا۔ چین سے بجلی منصوبوں کے قرضوں کی ری پروفائلنگ پر مثبت بات چیت ہو رہی ہے۔ توقع ہے قرضوں کی ری پروفائلنگ کے معاہدے ہو جائیں گے۔ IMF کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی۔ پاکستانی معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 135% تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں عالمی بینک IMF کی سالانہ میٹنگز میں سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق محمد اورنگزیب نے پاکستان کے معاشی استحکام، ٹیکس، توانائی، سرکاری اداروں کے سائز کم کرنے اور جاری اصلاحات پر بریفنگ دی۔ دونوں وزراء نے اقتصادی تعلقات اور 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ کی امریکی وزارت خزانہ کے بین الاقوامی مالیات کے اسسٹنٹ سیکریٹری برینٹ نائمن اور ترکی کے وزیر خزانہ عزت محمد شمشک سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان ترکی کے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے سٹی بینک کے وفد سے ملاقات کی جس میں پاکستان کی معاشی استحکام، ٹیکس، توانائی، سرکاری اداروں کے سائز کم کرنے اور جاری اصلاحات پر بریفنگ دی۔ شہید صحافی ارشد شریف کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پشاور، سوار، ڈیرہ اسماعیل خان، چارسدہ اور محمد میں ارشد شریف کی مغفرت کے لیے صحافی برادری کی جانب سے دعائیت تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ حیدرآباد، سکھر، نوشہر و فیروز اور شکارپور میں شہید کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے۔ جڑاوالا اور میاوالی میں مدارس میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں اسکول اسمبلی میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ارشد شریف کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہوئے تھے۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور میں ٹرک اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے بھاری چالان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے ٹرک کھڑے کر کے بابو سابو انٹرچینج کو بند کر دیا ہے۔ احتجاج کے باعث رنگ روڈ، سروس روڈ اور موٹر وے سے بابو سابو جانے والے راستے بند ہیں۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ منی مزدا ایسوسی ایشن کا کہنا ہے رات 8 بجے تک بابو سابو چوک کو بند رکھیں گے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پنجاب اسمبلی، جاتی امرہ، IG اور CCP آفس کے باہر بھی احتجاج ہوگا۔ پشاور زریاب کالونی میں گھر سے خاتون 2 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ چکی ہے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، پشاور کے پولیس اسٹیشن فقیر آباد کی حدود اور علاقہ زریاب کالونی میں مکان سے 3 لاشیں جو ہے برآمد کی ہے۔ پولیس کی نفری جو ہے موجود ہے۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاشیں گھر کے اندر سے ملی ہے۔ خاتون اور اس کے 2 بچے جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس موقع پر موجود ہے۔ ابتدائی طور پر پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کچھ زہریلا مواد جو ہے وہ ان لوگوں کو کسی کھانے میں دیا گیا جس کی بنا پر ان کی طبی موت ہوئی ہے۔ تاہم ابتدائی طور پر جو ہے وہ فرانزک ٹیمیں یہاں پر موجود ہے اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی حتمی جو ہے وہ شواہد سامنے آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ہے۔
اور اس کے مطابق کیا تفصیلات ہیں یہ جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. بتائیے اظہر. جی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ہے. سوشل میڈیا پروپیگنڈا، ہراسانی اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف اب گہرا تنگ ہوگا. سائبر کرائم کے خلاف سخت کارروائی اور ڈیجیٹل رائٹس کا تحفظ کا آغاز کیا گیا ہے. اس منظوری کے ساتھ ہی ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا پر بھی سخت کارروائی ہوگی. سائبر کرائم میں ملوث افراد کو 5 سے 15 سال تک سزا اور بھاری جرمانہ جو ہے وہ عائد ہو سکے گا. 11 ماہ بعد اس حوالے سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. NCCIA سائبر کرائم کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کا بھی یہ مجاز ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ نگراں حکومت نے دسمبر 2023 میں اس پروسیس کی منظوری دی تھی اور FIA کے سائبر کرائم ونگ کو اب ختم کر کے متعلقہ افسران 1 سال تک اتھارٹی میں یہ خدمات سر انجام دے سکیں. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر. امریکی محکمہ خارجہ کا ڈاکٹر عافیہ سے متعلق سوال جواب میں احتراز. نائب ترجمان ویدانت پٹیل کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے درمیان سفارتی رابطے کے درمیان میں نہیں آؤں گا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید سے متعلق محکمہ انصاف سے بات کریں. I certainly wouldn't get into private diplomatic communications, and on the case itself, I would refer to the Department of Justice to speak to any inquiries regarding Dr. Siddiqui's incarceration. There was valuable engagement with India's inquiry committee last week, and information was exchanged between our two governments to further our respective investigations. We understand that the Indian inquiry committee will continue its investigation, and we expect to see further steps based on last week's conversations. We continue to expect and want to see accountability based on the results of that investigation, and certainly the United States won't be fully satisfied until there is meaningful accountability resulting from that investigation. لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 150 ہونے کے باعث اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کر دی گئی ہے. سدرا غیاث سے تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے سدرا. جی بالکل، محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے متعلق تمام اداروں میں صفائی آلودگی کے اضافے کے پیش نظر جو ہے وہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں اسکول کی ٹائمنگ جو ہے وہ اسپیشلی چینج کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسکول میں جو ہے وہ 8:45 ٹائم کر دیا گیا اور اس سے پہلے کوئی بھی اسکول جو ہے وہ نہیں کھولے جائیں گے، کیونکہ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ لاہور کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ بچوں بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عوام الناس موت سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر استعمال کریں. ٹھیک ہے سدرا، اپڈیٹ کر رہی تھیں آپ، شکریہ. ٹیسٹ سیریز ہوگی کس کے نام. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فیصلہ کن ٹیسٹ کل سے راولپنڈی میں شروع ہوگا. دونوں ٹیمیں پنڈی اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس کر رہی ہیں. مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی. دونوں ٹیموں کے پریکٹس کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے. انگلینڈ بڑے ریلیکس انداز میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بورڈ پہ کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ آرڈر لکھا ہوتا ہے جس سے وہ نیٹ میں جا کے چھکوں کی پریکٹس کرتے ہیں اور یہ چھکوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ٹیسٹ میچ ہے لیکن چھکوں کا مقابلہ اس لیے کہ ٹیسٹ میچ میں بھی اسی طرح کی ہٹنگ ہے. پاکستان کی ٹیم کی جو پریکٹس ہے وہ ٹاپ اپ پریکٹس کہلاتی ہے. آسٹریلین اسٹائل ہے. پاؤں کسی نے بیٹنگ کرنی ہے بیٹنگ کر لے, پاؤں کسی نے بالنگ کرنی ہے بالنگ کر لے, پاؤں کسی نے فیلڈنگ کرنی ہے فیلڈنگ کر لے. سارے پلیئر آئے ہیں. ابھی تک میر حمزہ کے بارے میں یہی اپڈیٹ ہے کہ وہ اتنے فٹ نہیں ہیں, تو لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان وہی کمبینیشن کے ساتھ 3 اسپنر اور 1 فاسٹ بالر عامر جمال کے ساتھ کھیلیں گے. دونوں ٹیمیں سیریز جیتنے کے لیے یہاں یہ تیسرا ٹیسٹ کھیل رہی ہیں اور پچ جیسے کل بھی ہم نے کہا تھا کہ فوکس میں ہے. پچ پہلے یا دوسرے دن سے ٹرن ہونا شروع ہو جائے گی اور اسی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے. ابھی تک پنکھے لگے ہوئے ہیں اس پچ پہ مزید خشک کرنے کے لیے, مزید ڈرائی کرنے کے لیے. پسندیدہ پاکستانی کرکٹر کا نام نہیں بتاؤں گی, لوگ برا مان جائیں گے. برطانوی ہائی کمشنر پنڈی ٹیسٹ کے لیے پرجوش. AOI سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے دوسرا ٹیسٹ جیتنے پر خوشی ہوئی, اس سے سیریز میں جان پڑ گئی. I'm super excited about cricket being played here in Pakistan. I mean, getting the England team over now, again in the winter for the Champions Trophy. I was a little bit pleased that Pakistan won the second test because actually it just means Rawalpindi being the decider. It's just going to be a very exciting game. My prediction is England. Obviously, I'm going to have to say though, in the current England team, it's got to be Joe Root. I'm not going to be drawn on my favourite Pakistani cricketer because I know whoever I say, I will deeply upset about 200 million people in this country.
I think it is just that, bringing two nations together. So I think cricket really helps enhance those relationships between the UK and Pakistan every year. अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR News।